معزز ناظرین، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ ویلکم ٹو معلومات 101۔ آج کی ویڈیو ہم سب کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، تو براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمیشہ کی طرح ایک گزارش کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس کی آبادی 21,98,35,287 ہے۔ 14 اگست 1947 کو آزادی پا کر ایک اسلامی ریاست بنا ہمارا یہ ملک کل 88,198 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہے۔ اس ملک کے 4 صوبے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جھلندری نے لکھا، اور اس کے ہمسائے ممالک میں ہندوستان، چائنا، ایران اور افغانستان ہے۔ پاکستانی آبادی کا کل 96.4% حصہ مسلمان، جبکہ باقی دوسرے مذاہب پر مشتمل ہے۔ دوستو، یہ ملک اپنے آپ میں بہت خوبصورت اور انوکھا ہے۔ یوں تو بہت سارے دنوں کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن ان میں چند قابل ذکر ہیں۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان کی یاد میں، 1 مئی یوم مزدوراں، 6 ستمبر ڈیفنس ڈے، 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے اور 25 دسمبر قائد ڈے کے نام سے منائے جاتے ہیں۔ ان دنوں عام تعطیل پورے ملک میں ہوتی ہے۔ ناظرین، 1947 کے بعد آزادی کے سفر میں شروع میں کوئی حکومتی پارٹی تو مارز وجود میں نہ آئی، لیکن 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ پیپل پارٹی پاکستان کی پہلی آفیشیل حکومتی پارٹی ہے۔ پہلی پارٹی کی تو بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں موجودہ پارٹی کے بارے میں۔ 25 جولائی 2018 کو عمران خان 25 سال کی محنت کے بعد الیکشن جیت کر وزیر اعظم پاکستان بنے، اور اب پی ٹی آئی ہی کی حکومت ملکی نظام کو چلا رہی ہے۔ اب بات ہو جائے پاکستانی کھانوں کے بارے میں۔ اس موضوع کے آخر تک ضرور آپ کو بھوک لگنے والی ہے۔ پاکستان اپنی ثقافت میں مالا مال ہے، بے شک کھانوں کو ہی لے لیں۔ اس قدر خوش ذائقہ اور خوش رنگ کھانے آپ کو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملیں گے۔ پاکستانی کھانوں کی فہرست میں چند ایک جو میری پسندیدہ ہیں اور خاصی مقبول ہیں، ان میں کوفتہ، پلاؤ، بریانی، قورمہ، حلیم، سجی، نہاری، ہریسہ، مختلف سبزیاں اور دالیں مقبولیت کی حامل ہیں۔ دوستو، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جس کے بارے میں کیا خوب لکھا گیا ہے۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ اردو کے ساتھ پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی اور ہندکو جیسی زبانوں کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ پرسنلی مجھے اردو اور پشتو بہت پسند۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2020 پاکستانی سیاحت کے لحاظ سے تمام دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ جنت نظیر وادیاں اور نظارے دنیا بھر کے لیے کشش کا موجب ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو سب سے زیادہ وزٹ کیے جاتے ہیں درج ذیل ہے: ناران کا گان، ہنزا ویلی، سکردو ویلی، فیری میڈوز، نیلتار ویلی، عطا آباد جھیل، جھیل سیف الملوک، آنزو جھیل، اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی پہاڑی سلسلہ کیٹو ہیں، جس کی اونچائی 8,611 میٹر ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان قدیم تاریخی عمارتوں اور چند قومی عمارتوں سے بھی مالا مال ہے۔ ان عمارتوں سے پاکستانیوں کی محبت کچھ اور ہی لیول کی ہے۔ اقبال کا مقبرہ لاہور، جہانگیر کا مقبرہ شاہدرہ، مینار محبت یعنی مینار پاکستان لاہور، مزار قائد کراچی، شاہی قلعہ لاہور، قلعہ روہتاس جہلم، بادشاہی مسجد لاہور، مسجد وزیر خان لاہور، موہنجو دارو سندھ،
ہرن مراج شیخو پورہ اور سب سے زیادہ خوبصورت عمارت نور محل بہاولپور میں واقع ہے۔ پاکستانی قوم تہواروں کے بارے میں خاصی حساس قوم ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تہوار عید الفطر ہے، جسے رمضان کے فوراً بعد یکم شوال کو خوشیاں بانٹنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ سنت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی ادا کر کے بھرپور جوش و احسار کے جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن نہایت مذہبی جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ان تہواروں کی سب سے خاص اور پیاری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں جوڑتے ہیں، چاہے جس مذہب، فرقے یا سوچ سے تعلق رکھتے ہوں۔ تہواروں پہ سب مل بیٹھ کر رنجشیں بھلا کر خوشیاں مناتے ہیں۔ دوستو، آرٹ اور ثقافت ایک ایسی چیز ہے جو کوٹ کوٹ کر اس مٹی میں بھر دی گئی ہے۔ یہ بہت زرخیز مٹی ثابت ہوئی ہے۔ علاقائی ثقافتوں کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے، لیکن یہاں صوفی ازم نے بہت کمال کی میوزک اور شاعری کو جنم دیا ہے۔ ہر طرح کے ٹیلنٹ کی نمائش کا موقع ہم پاکستانیوں کو دنیا بھر میں کرنے کا موقع ملا ہے، چاہے پھر وہ گلوکاری ہو یا اداکاری۔ میوزک کی فیلڈ میں پاکستان کسی بھی ملک سے کم نہیں۔ کوک اسٹوڈیو، پیپسی بیٹل آف دا بینڈز، نیسکیفے بیسمنٹ اور ان دا باکس جیسے شو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری بھی اب چند سالوں سے اپنے قدم مضبوط کرنے لگی ہے، جو کہ معاشی لحاظ سے بہت خوش آئند بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے سب سے زیادہ ہر دل عزیز موضوع کے بارے میں، جو ہے کھیل۔ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس کا کریز 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ، 2009 میں T20 ورلڈ کپ، 2017 میں چیمپئنز ٹرافی، جبکہ 2020 میں کبڈی ورلڈ کپ کے جیتنے سے صاف نظر آتا ہے۔ یوں تو ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن کرکٹ کا یہ کریز ہر گھر تک پھیلا ہوا ہے۔ 5 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں شاید ہی کوئی ہے جو کرکٹ کا ڈائی ہارڈ فین نہیں۔ کبڈی، ٹیبل ٹینس، فٹ بال، سنوکر خاصے کھیلے جانے والے کھیل ہیں۔ پاکستان میں لباس ہر قوم اور صوبہ کے لحاظ سے اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ پنجابی، سندھی، پختون، بلوچی اور گلگت بلتستانی لباسوں کی چند تصاویر آپ کی اسکرین پر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے دوسرے سب سے زیادہ مقبول موضوع یعنی شادی کے بارے میں۔ ایک ایسا تہوار جہاں دو لوگ دل و جان سے ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے اپنے خاص لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک دوسرے سے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے حساب سے شادیوں کو بہت مقدس رشتہ سمجھا جاتا ہے اور اسے بے حد اہمیت دی جاتی ہے۔ رنگوں، خوشیوں، خوشبو، خوبصورت لباس اور محبت کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا پاکستانی شادی کے اہم عناصر ہیں۔ شادیوں میں ثقافت کی فراوانی آپ کو مقامی روایات کے بہت سے پہلوؤں سے تعارف کرواتی ہے۔ دوستو، پاکستان بہت باہمت، محنتی اور حساس قوم ہے۔ چائے سے ان کی محبت دنیا بھر کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ مملکت آپ کی اور میری، ہم سب کی محبت اور قربانی کی وہ کی ہے۔ بی یونائٹڈ، بی ہیپی،